نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نوجوان کا واقعہ سنائیں گے، آپ سماعت فرمائیں۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت لگا ہوا تھا۔ اکابر صحابہ اکرام موجود تھے اور مختلف معاملات پیش ہو کر طے ہو رہے تھے کہ اچانک ایک خوش روح نوجوان کو دو نوجوان پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی کہ یا امیر المومنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے، اس لیے کہ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ہاں، ان دونوں کا دعویٰ تو سن چکا، اب بتا تیرا کیا جواب ہے۔ اس نے اعتراف کرتے ہوئے بیان کیا کہ میرا پیارا اونٹ اس کے باغ میں چلا گیا تھا، اس نے مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی، میں نے غصے میں پتھر مارا جس سے وہ مر گیا۔ حضرت امیر المومنین نے حکم دیا، اب قصاص لازم ہے، تمہیں اب جان دینی ہوگی۔ اس نوجوان نے سر جھکا کر عرض کیا، مجھے کوئی عذر نہیں، لیکن ایک درخواست ہے۔ میرا ایک چھوٹا نابالغ بھائی ہے جس کے لیے میرے والد نے کچھ سونا چھوڑا تھا اور میرے سپرد کیا تھا کہ وہ بالغ ہو تو اس کے سپرد کر دوں۔ میں نے اس سونے کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا اور اس کا حال سوائے میرے کسی کو نہیں معلوم۔ اگر وہ سونا اس کو نہ پہنچا تو قیامت کے دن میں ذمہ دار ہوں گا، اس لیے اتنا چاہتا ہوں کہ 3 دن کے لیے ضمانت پر چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، تمہاری ضمانت کون دیتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے چاروں طرف دیکھا اور حاضرین مجلس کے چہروں پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا، یہ میری ضمانت دے دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیوں ابو ذر، تم ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن کے بعد حاضر ہو جائے گا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت تھی، چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور ان دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور وہ شخص چھوڑ دیا گیا۔ اب تیسرا دن تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت بدستور قائم ہوا، تمام صحابہ جمع ہوئے، وہ دونوں مدعی بھی آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوئے اور وقت مقررہ پر مجرم کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا جاتا تھا اور اس مجرم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ مدعیوں نے کہا، ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ انہوں نے کمال استقلال سے جواب دیا، اگر تیسرے دن کا وقت مقررہ گزر گیا اور وہ نہ آیا تو خدا کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھل کر بیٹھے اور فرمایا، اگر وہ نہ آیا تو ابو ذر کی نسبت وہی کارروائی کی جائے گی جس کی شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ اکرام میں تشویش پیدا ہوئی، بعض آبدیدہ ہوئے اور بعض کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ مجبور ہو کر لوگوں نے ان دونوں مدعیوں سے کہنا شروع کیا کہ تم خون بہا قبول کر لو۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم خون کے بدلے خون ہی چاہتے ہیں۔ غرض لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ ناگہاں وہ مجرم نمودار ہوا، مگر اس حالت میں کہ اس کے پسینے میں وہ شرابور تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور خندہ پیشانی سے سلام عرض کیا اور کہا، میں نے اس بچے کو اس کے ماموں کے سپرد کر دیا اور اس کی جائیداد انہیں بتا دی، اب جو خدا و رسول کا حکم ہے وجہ لائیں، میں حاضر ہوں۔ اس کے آ پہنچنے سے حاضرین میں ایک معمولی جوش پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ نوعمر ان مدعیوں نے خوشی میں آ کر عرض کیا، امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ سب کی طرف سے ایک نعرہ مسرت بلند ہوا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مارے خوشی کے چمکنے لگا اور فرمایا، مدعی نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کروں گا اور تم اپنے اس نیک نفسی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ ان دونوں نے عرض کیا، حضور، اب ہمیں کچھ لینے کا حق نہیں اور نہ کچھ لیں گے۔ ان دونوں نوجوانوں کے معاف کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم اس نوجوان کو جانتے تھے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، خدا کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا اور کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، مگر اور سب کو چھوڑ کر مجھے اس نے اپنا ضامن بنا لیا تو مجھے انکار کرنا مروت کے خلاف معلوم ہوا۔ اس سے یقین ہوا کہ یہ شخص اپنے عہد میں سچا ہوگا، اس لیے میں نے ضمانت دے دی۔ اس مجرم نوجوان نے عرض کیا، میں حضرت ابو ذر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ
اگر میں نہ آتا تو ایسا کر سکتا تھا، مگر ایک مسلمان اپنے عہد کو بہرحال نبھاتا ہے اور وہ کبھی عہد کو نہیں توڑتا۔ الغرض اس عجیب و غریب وفائے عہد کا واقعہ اس مسرت و شادمانی پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔